السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام تربیتی لیکچر کے حوالہ سے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنا پیغام طلباء و طالبات تک پہنچا سکوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک ہے، یہ رحمتوں والی، برکتوں والی، رفعتوں والی گھڑیاں ہیں۔ بیٹا آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ انسان نے اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہو، زندگی میں انقلاب لانا ہو، گناہوں سے بچنا ہو، نیکی کے راستے پر چلنا ہو، تو ماہ رمضان المبارک اس کے پاس بہترین موقع ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے بہت کم ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ وہ پھر بھی فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ رمضان ہمارے پاس ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے آپ 5 وقت کے نمازی نہیں تو بیٹا آئیے رمضان المبارک میں آپ نیت کریں کہ ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے بیٹا؟ رمضان میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ جو بچے رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کریں گے وہ بلند آواز سے بولیں کہ ہم رمضان میں نماز کی کیا کریں گے بیٹا؟ اور رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ رمضان میں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے بعد بھی نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے رمضان کے بعد؟ دوسری بات، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایک کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید۔ ہم سب نے قرآن سے وفا کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن سے بیٹا قرآن کریم سے وفا کیا ہے کہ ہم ہر روز اس کی زیارت کریں، بلکہ اس سے وفا یہ ہے کہ ہم ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم ہر روز قرآن کریم کی چھوٹے بچے ناظرہ قرآن کریم پڑھیں، اور بڑے بچوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ بیٹا زیادہ نہیں تو کم از کم آپ ہر روز قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ایک آیت کا ترجمہ اللہ توفیق دے، کوئی عالم میسر ہوں تو آپ وقت نکال کر زیادہ نہیں تو ہر روز قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ تب ممکن ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو بڑے بچے یہ ضرور بیٹا کوشش کریں کہ قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ضرور پڑھیں۔ بیٹا کوشش کریں گے آپ لوگ بھی؟ سارے کوشش کرو گے بیٹا؟ اس کے بعد نماز، رمضان کا احترام، قرآن۔
اور بیٹا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ حقوق اللہ کے ساتھ کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ سارے بولو، کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ حقوق العباد کیا ہیں؟ بیٹا حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق. کیا مراد ہے؟ بندوں کے. اب بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا. کس کا حق ہے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں کا. ہمارے قریبی. اس کے بعد بیٹا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جو بھی شخص آپ سے بڑا ہے اپنی زندگی میں اصول بنا لو کہ آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ بڑوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ سارے بولو، بڑوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا احترام کامیاب زندگی کی دلیل ہے. تو بیٹا آپ سارے یہ کوشش کرو گے، اپنے والدین کا احترام کرو گے. والدین کا احترام یہ ہے ہر جائز بات جو آپ کو کہیں آپ ان کی بات پر عمل کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں، ان کی نافرمانی نہ کریں. اگر وہ مجبور ہوں تو آپ ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بیٹا اس بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے. پہلے طلباء کیوں کامیاب ہوتے تھے؟ اس لیے وہ پڑھتے کم تھے، اپنے اساتذہ کا احترام زیادہ کرتے تھے. وہ پڑھتے کم تھے، احترام، تو اللہ انہیں کامیاب کر دیتا تھا. اب کیا ہوا؟ احترام میں کمی آئی تو تربیت میں، تعلیم میں بھی کمی آ گئی ہے. بچوں اگر آپ چاہتے ہو کہ معاشرے کے کامیاب ترین انسان بنو تو پھر آپ کو اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا سارے بچے عمل کرو گے؟ نماز کی پابندی کرو گے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرو گے؟ اپنے والدین کا احترام کرو گے؟ بڑوں کا احترام کرو گے؟ چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو گے؟ اپنے اساتذہ کا احترام کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی ماہ رمضان المبارک میں آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور یہاں پر آ کر لیکچر دیتا تھا؟ کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے بیٹا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں نے باتیں گزشتہ سال آپ کو بتائی تھی ان میں سے کوئی بات کسی بچے کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہے وہ آگے آ جائے. صرف ایک بچہ. ہاں بیٹا آپ میں سے اگر کسی کو کوئی بات یاد ہے تو آگے آ جاؤ. جو بتائے گا اس کو انعام ملے گا. بیٹا بڑی آسان آسان باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ کوئی ایک بات بتا دے. بیٹا آگے آ کے بتاؤ، جس کو یاد ہے وہ آگے آ کے بتاؤ. بہت سے بچوں کو یاد ہیں مگر وہ آ کر بتانا نہیں چاہ رہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. ہاں جی. آپ نے کہا تھا کہ نماز یاد کرنی ہے. کس طرح یاد کرنی ہے؟ ترجمے کے ساتھ. شاباش بیٹا. میں نے کیا کہا تھا؟ تو کچھ بچوں نے نماز یاد کر کے مجھے سنائی بھی تھی، مجھے یاد ہے، لیکن آپ لوگ بھول گئے ہو. تو یہ بتاؤ کہ کسی کو نماز ترجمے کے ساتھ یاد ہے بیٹا؟ ماشاءاللہ. بیٹا آگے آ کے سناؤ ہوں ذرا اگر یاد ہے تو. صرف تھوڑی سی سنوں گا میں. شاباش.
بیٹا آپ ادھر ہی رہو، آپ کا انعام بنتا ہے کہ ادھر کھڑے ہو بیٹا. ہاں جی، یاد ہے نماز ساری ترجمے کے ساتھ؟ چلو صرف سبحانک اللہم و بحمدک اس کا سنا دو تھوڑا سا. بیٹا توجہ ادھر کرو سارے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اچھا بیٹا ایسے کر لیتے ہیں، سبحانک اللہم، اس کا معنی کیا ہے؟ سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمد، کا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و تبارک اسمک، اور تیرے نام سے ہر کام شروع کرتے ہیں. چلو دے دو شاباش. بیٹا اور کسی کو نماز ترجمے کے ساتھ یاد ہے؟ چلو اگر نہیں یاد تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نماز آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے. کوشش کریں گے بیٹا؟ یہ کتاب ہے تحفہ نماز. گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز یاد کرو ترجمے کے ساتھ، لیکن میرے پاس کتاب نہیں تھی. تو اب میں نے یہ کتاب لکھی ہے، نماز کا تحفہ ہے. اس میں نماز کا ترجمہ ہے، وضو کے غسل کے مسائل ہیں اور نماز کے ضروری مسائل کا ذکر کیا ہے. تو جس بچے نے بات بتائی ہے پہلے تو ہم اس کو انعام دیں گے. بیٹا یہ آپ کا انعام ہے، آگے آ جاؤ. چلو دوسرا بیٹا، اگر آپ میں سے بچوں نے یہ تحفہ نماز کتاب لینی ہو تو آپ اسکول میں سے لے سکتے ہیں. یہ کتاب ہے جو سٹاف کے لیے میں تحفہ لایا ہوں. یہ ہے نصاب حیات، زندگی کا نصاب. یہ میں نے کتاب لکھی ہے، 1100 موضوعات پر مشتمل ہے اور 5 اس کی جلدیں. پہلی جلد منظر عام پر آ چکی ہے. اس میں 313 موضوع ذکر کیے ہیں. وہ کون سے موضوعات ہیں؟ ایسے موضوعات جن کا سیکھنا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، وہ موضوعات اس میں ذکر کیے. یہ تمام سٹاف کے لیے تحفہ ہے. میں سٹاف سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کتاب سے آپ ضرور استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. مولا کریم جو ہم نے ذکر کیا، جو بیان کیا، درس دیا، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. طلباء و طالبات کو کامیابی عطا فرما. اس ادارے کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرما. الہی پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز و اقربا کی حفاظت فرما. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.